नाज़रीन, मुल्क भर में मार्का हक के हवाले से मुख्तलिफ रैलीज़ निकाली जा रही हैं। सेलिब्रेट किया जा रहा है इस फतह को। एक साल पहले जिस तरह से पाकिस्तान ने एक मौसर हिकमत अमली के ज़रिए इस जंग को जीता, पूरी दुनिया इसको बयान कर रही है। एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी आपने कुछ देर पहले बात की, सीज़ फायर की कि अमेरिका ने मीडिएटर का किरदार अदा किया, मज़ीद भी कुछ कुव्वतें थी जो चाहती थी कि पाकिस्तान इंडिया वॉर में सीज़ फायर जो है वो हो जाए। लेकिन हमने देखा कुछ ख़बरें ये भी आती रहीं कि इंडिया भी चाहता था और इंडिया की जानिब से भी दरख्वास्त की गई अमेरिका को कि सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया जा सके। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहीं, क्योंकि ये भी खबरें आई कि 6 से 7 की सुबह भारत के जो DGMO थे उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि हमने अपने अहदाफ जो थे, जो टारगेट थे वो अचीव कर लिए। हमने मिलिट्री तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ दहशत गर्दों के अड्डों को निशाना बनाया। तो अब इसमें हम मज़ीद आगे इसको नहीं परसू करना चाहते। तो जो फैक्ट्स ये भी आते रहे, तो आप भी ये समझते हैं कि भारत को अंदाज़ा हो गया था कि इस जंग में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से भारत भी चाहता था कि ये जंग बंद हो जाए? देखिए, मैं फिर उस बात को दोहराता हूं जो बात मैंने पहले कही थी, और मैंने ये बात कही थी कि इस सीज फायर का ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले किया था। बिल्कुल, ये जो सीज फायर है इसका ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था। उसके बाद उनके सेक्रेटरी स्टेट जो NSA भी हैं, मार्को रूबियो ने एक्स पे, या जिसको ट्वीट कहते हैं, उस पे उन्होंने ऐलान किया था। फिर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बात हुई थी। इसका ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने चूंकि खुद किया था, पाकिस्तान ने नहीं ऐलान किया सीज फायर का, उन्होंने भी नहीं। हम पहले अमेरिका से ऐलान हुआ तो अमेरिका को इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट गई ना, तभी तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया। ये इस तरह सीज फायर का ऐलान किसने, मैं वही बात कह रहा हूं ना कि इसका ऐलान अमेरिका ने किया था कि सीज फायर हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर मार्को रूबियो ने कहा कि जी एक न्यूट्रल जगह पे मुलाकात होगी दोनों मुल्कों की और हमने सीज फायर करवा दी है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक और इसका एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने बात की ना अभी, इस पे बहुत बात हो सकती है। मैं चूंकि वक्त कम है तो मैं चंद अपने आइडियाज इसमें दे सकता हूं। अमेरिका ने ये सीज फायर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया और इन्होंने अमेरिका से रब्ता किया, उसके बाद सीज फायर हो गई। इसका मतलब यह है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन को कबूल कर लिया। वो थर्ड पार्टी मीडिएशन को हमेशा भारत ये कहता रहा नहीं, कोई थर्ड पार्टी पाकिस्तान कहता रहा कि जी आप अक़वाम मुत्तहिदा को लाएं, आप अमेरिका को लाएं, आप पूरी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर आ जाएं, आप दुनिया के सारे मुल्कों को लेकर आ जाएं, ये कश्मीर का मामला हल करवाएं, ये किसी तरह से आप। इन्होंने कहा नहीं, ये हमारा और पाकिस्तान का आपस का मामला, इसमें कोई तीसरा मुल्क नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये जो थर्ड पार्टी मीडिया, उनके अमेरिका के कहने पे उन्होंने जंग, यानी जाहिर है इन्होंने राब्ता किया, फिर अमेरिका ने कहा अच्छा हम पाकिस्तान से बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बात की, जंग रुकी। अब मुझे बताएं, इस जंग का पाकिस्तान जो है, एक तो बात ये हो गई कि ये सीज फायर का ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, एक बात। दूसरी बात, जो रिपोर्टिंग के हवाले से आपने बात की ना, देखें मिलिट्री लेवल एक, जिसमें आपको फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं, फिर आपको एयर चीफ नजर आ रहे हैं, फिर आपको सारे चीफ्स नजर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको जो है वो हर फौजी नजर आ रहा है। वो मिलिट्री लेवल पे एक चीज हो गई, उनकी आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन है, कैसे टेक्नोलॉजी है, कैसे वो एक तरफ लेकिन लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप इंपॉर्टेंट है ना, वो लीडरशिप मिलिट्री में हो या वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वो ऑपोजिशन हो, सारी ये जो कौम इकट्ठी हो गई सारी। तो एक तो लीडरशिप, दूसरा मामला जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट है। वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हुआ, डिप्लोमेटिक फ्रंट का भी सत्यानाश हुआ। देखे ना, पूरी दुनिया में डिप्लोमेट भी आप याद करें ना, शशि थरूर जा रहे हैं, उसके बाद ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो अगले शुरू के चंद घंटों में ही तय हो जाता है पूरी दुनिया में कि किधर जा रहा है मामला। अरे दुनिया बेवकूफ तो नहीं है ना, सैटेलाइट से इमेजेस सारे देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है। अब मसला ये है, तो ये फिर तीसरा आ गया नैरेटिव का मसला। अच्छा, नैरेटिव में ये हुआ है कि एक बात तो यह है कि पाकिस्तान, वहां शोर था, नॉइज, ये शोर, हंगामा, स्पेक्टेकल, उछल कूद, चलांगे इधर उधर। पाकिस्तान की तरफ से रिस्ट्रेन कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही थी कि अगर रिस्ट्रेन करके, और कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, ठीक है। और हमारी तरफ से सवाल पूछे जा रहे थे और बताया जा रहा था कि हमने हर रोज ये किया, आज ये हुआ, आज ये हुआ है। मीडिया को, ISPR की तरफ से, पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ, यानी हर शख्स खुल के लाइव जो है वो सवाल जवाब हो रहे थे। बल्कि हमारी तरफ से जो मैंने बात की कि इंडिया से सवाल पूछे जा रहे थे कि आप इस बात का जवाब दें, इस बात का हमें जवाब दें, दुनिया को बताएं सारा।
اب پاکستان کہاں ہے؟ یہ جو نیا آرڈر لکھا جا رہا ہے، اس آرڈر میں پاکستان کسی ٹیبل پہ ایک چیئر لے کے نہیں بیٹھا ہوا. پاکستان خود ٹیبل ہے. پاکستان ایک پوری ٹیبل ہے جس کے گرد ساری سپر پاورز یا ریجنل پاورز، اللہ کا احسان ہے. پاکستان اس کے اندر، یہ نہیں مجھے بتائیں کہ ایران کے اوپر کیا معاملات طے ہو رہے ہیں. یہ انڈیا کو کون، ان کے لوگ کیا اخبار ہی پڑھتے ہوں گے نا، یا ٹی وی دیکھتے ہوں گے؟ ان کو پتا ہے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، حساس ترین معاملات کیا طے ہو رہے ہیں؟ نہیں پتا. اور وہ کیوں پریزیڈنٹ، دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، آپ کو ان کی طبیعت کا، ان کے مزاج کا سب کچھ پتا ہے. وہ ٹرسٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ اعتماد. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کسی چائنا تو ہمارے ساتھ، چائنا تو ایسے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چائنا تو بالکل ہمارے ایسے، ہم اور چائنا جو ہے وہ ایسے ہیں. بات ہو رہی ہے امریکنز کی بات ہو رہی ہے جب ترکیہ بیان دیتا ہے، بات یہ ہوتی ہے جب عرب ممالک بیان دیتے ہیں، بات یہ ہوتی ہے جب یورپ کی طرف سے بات ہوتی ہے کہ ہمیں اعتماد پاکستان پہ ہے. چائنا کو تو ہے ہی، رشیا کو بھی ہے. ایران کی طرف سے حالت جنگ میں حساس ترین معاملات ان کے، اور آپ کی قیادت ملٹری لیڈرشپ وہاں جاتی ہے، فیلڈ مارشل، اور جا کے ان سے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات. تو پاکستان جو ہے وہ حساس ترین، ایک ہوتی ہے نا سفارتکاری ہو رہی ہے جی، وہ ایسی جو آسیان کانفرنس ہو رہی ہے، وہ جی نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ جی کیا بات کی ہے، وہ اسلحہ دینا ہی نہیں دینا یوکرین کو. ایک ہوتا ہے کہ بھائی ایک اس انتہائی جن شخصیات کی جانوں کو خطرہ ہے، پاکستان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان آنا ہے، ان شخصیات نے، تو یہاں فالس فلیگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، پاکستان اس جگہ پہ دنیا میں کھڑا ہے سر، جب نیا آرڈر لکھا جا رہا ہے. اب نیا، میں نے آپ سے کہا نا، نیا آرڈر لکھا جا رہا ہے. پاکستان اس ٹیبل پہ بھی ہے، اس خود ٹیبل بھی ہے جس کے اوپر سارے لوگوں کو بٹھایا ہوا پاکستان نے. اور وہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ وہ میں نے آپ سے کہا نا، ڈھلوان کا سفر جب شروع ہوتا ہے، ڈکلائن شروع ہوتا ہے نا، تو ڈکلائن میں ہی وہ پھر انٹروورٹ، وہ پھر اس میں چلے گئے سارے کے سارے. وہ تو نا کہ نہیں اندر ہی کوئی دیکھ نہ لے، ٹرم نہ دیکھ لے، پتہ نہ چل جائے کہ کہیں وہ اچانک کچھ نہ کر دے، ٹیرف آ رہے ہیں، جواب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کوارڈ کدھر گیا، اچھا یہ وہ، مطلب وہ بالکل اس کے بعد سے لے کے، لیکن آپ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جو بھی کہتے ہیں معاملات پہ، معیشت کے حوالے سے، مہنگائی ہے، ہمارے سب ایشوز ہیں، پریشانیاں، بے روزگاری، سب کچھ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں گلوبل اسٹیج کی بات ہو رہی ہے. گلوبل اسٹیج پہ نوائز جو ہے وہ فیل ہو گئی. اتنے امیچیور، شور شرابہ، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے جو اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں تو ہم یہ جیت ہی چکے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ اسٹرائکس کی بات ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ علاقہ اس پہ، آپ دیکھیں وہ ایسے بات کرتے ہیں کشمیر کے اندر گھس کے، اب کشمیر لے جاؤ اور یہ لے جاؤ، فلاں لے جاؤ. وہ ان دنوں میں، اب تو خیر وہ صرف ہنسی مذاق پہ آ گئے، ان کو سیریس نہیں لے رہا. اور تھرڈ پارٹی میڈیشن، اور پاکستان، یہ ذہن میں رکھے بات آپ، پاکستان اس وقت اپنے اور بھارت کے درمیان میڈیشن نہیں کروا رہا. پاکستان اس وقت سب سے بڑے گلوبل کرائسس کے اندر میڈیشن کروا رہا ہے. بالکل. پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا اور بھارت کے درمیان یہ آپ پانی کا مسئلہ حل کریں. یہ تو کوئی، آپ سمجھے نا کہ یہ تو ایسے پاکستان کہے گا اور اس وقت مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان اس وقت ایک گلوبل کرائسس کو، اس میں ثالثی کا رول پلے کر رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ. آپ ذرا یہ اور وہ بالکل سائٹ پہ ہیں، اور وہ اخبار پڑھتے ہیں یا میڈیا سے سنتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. جے ڈی وینس کیا بات کر رہے ہیں، اسٹیو وٹکوف کیا بات کر رہے ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ بالکل باہر ہیں، دور ہیں اس سے. ٹھیک ہے، تو اور لیکن ظاہر ہے بڑا ملک ہے، بڑی معیشت ہے، اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، بے شمار ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں. لیکن یہ الیکٹرانک وارفیئر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مین بیہائنڈ دا مشین بھی تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، کہ بندہ جو بیٹھا ہے پیچھے، مشین تو سب کے پاس آ جاتی ہیں، لیکن بندہ جو پیچھے بیٹھا ہے، ان کے لوگوں کے پاس کتنا جذبہ ہے، اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس نے کس طرح سے ٹیکل کیا. وہ تو پولیٹیسائز کر دیا نا. دیکھیں جب انہوں نے پوری کی پوری، ان کے بڑے، میں کچھ ایسے ان کی شخصیات ہیں جو ان کے ڈیفنس کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، تو وہ تو ان کو تو بات ہی نہیں کرنے دی گئی نا. جو ذرا سی بات کرتا ہے کہ سوال اٹھاتا ہے کہ یار اس کو ٹھیک کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، جو ان کے میڈیا پہ سوال اٹھاتا ہے اس کو میڈیا پہ سائڈ پہ ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، اب ڈومیسٹک ایشوز میں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، آپ کم سے کم وہ پاکستان اور بھارت کا ایک جنگ ہے، اور وہ ایک کوئی میز پہ چڑھ گیا، کوئی میز سے نیچے گر گیا، کوئی چھلانگے مار رہا ہے کوئی، تو اس طرح سے
وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ تھی، دیکھیں رپورٹنگ نہیں تھی، وہ رپورٹنگ تو تھی نہیں، وہ تو رپورٹنگ یہ تھی کہ وہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس سے پوچھو، تو وہاں یہ کیا ہو رہا ہے اس سے پوچھو، اور آپریشن سندور، یہ دیکھیں سندور، یہ ان کی میں پہلے بھی میں نے بات کی کہ بہت اچھا، وہ شروع میں ان کی جو خواتین آئیں وہاں پہ انہوں نے جو بات کی پہلے دن، انہوں نے ان کو ظاہر ہے جذباتی سا ایک اس میں تھا، ان کا ایک مذہبی ان کا کلچر ہے اور میں اس کو بہت احترام کرتا ہوں، لیکن وہ آپ یہاں سے دیکھیں نا کہ وہ یہاں سے مار کا حق ہے اور بنیان المرسوم، آپ اس کا دونوں کا وہ یعنی وہ دنیا کو کیا مطلب وہ کسی اور ذہن میں تھے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم کر کے کہ جی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پاکستان دنیا میں طاقت کی اور امن کی علامت بن کے، اور سفارتکاری سفارتکاری کہ اپنی سفارتکاری پاکستان نہیں کر رہا کہ یہ ہمارا پانی کا ایشو ہے، یہ ایشو، پاکستان ایک بڑے دنیا کے بڑے بحران، امریکہ، ایران، عرب ممالک، ترکیہ، وہاں پر پاکستان بالکل ڈاکٹر وہاں صاحب، ثالث پاکستان ہے۔ کو تو ظاہر ہے گلوبلی اب عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ایران امریکہ وار میں جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے ایک مؤثر ثالث کا، یا خلیجی ممالک جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے مزید مضبوط ہوئے ہیں 2025 کی پاک انڈیا وار کے بعد، تو پاکستان کو تو عزت ملی ہے، لیکن بھارت کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سالوں بھی بھارت لگ جائے گا تو دوبارہ اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔